السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ آپ کا خیال جب بھی اسے آئے تو اسے تکلیف ہی ہو۔ صبر کرنا سیکھ لے، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے آپ کب کن وقتوں سے گزرے ہیں۔ یقین کرے وقت بدل جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ دھوکہ دے کر کوئی نہیں بچتا، نسلوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ دوسروں کو بے سکون کرنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ مقافاتی عمل تو اٹل ہے، دیر سویر تو ہو سکتی ہے مگر ٹل نہیں سکتا۔ شکایتوں کی بھی عزت ہوتی ہے، یہ ہر کسی سے نہیں کی جاتی۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا نہیں پڑتا، بلکہ کچھ پانے کے لیے کچھ بولنا پڑتا ہے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ جن کو منزلوں کی فکر ہو وہ لذتیں دیکھ کر رکتے نہیں، اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ غلطی اس سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے، نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں ہی گزر جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، کامیابی کی سیڑھیوں میں کوئی لفٹ نہیں ہوتی، اعتماد کے ساتھ پلان کو لے کر خود ہی چڑھنی پڑتی ہے۔ ارادہ، اعتماد، حوصلہ، محنت، جستجو، پھر کامیابی۔ کامیابی کا سفر ہوتا ہی مشکل ہے، چڑھائی کہاں آسان ہوتی ہے، لیکن بلندی پانے کے لیے چڑھائی کو طے کرنا پڑتا ہے۔ کامیابی ایک رات میں نہیں ملتی، اس کے پیچھے نہ جانے کتنے برسوں کی کڑی محنت ہوتی ہے۔ دیر سے بنو لیکن کچھ بنو، کیونکہ لوگ وقت کے ساتھ خیریت کے بجائے حیثیت پوچھنے لگتے ہیں۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، دن بدن انسان امیر ہوتا جاتا ہے۔ چاندی بالوں میں، سونا دانتوں میں، موتی آنکھوں میں، شکر خون میں، اور مہنگے پتہ کڑنی میں پائے جاتے ہیں۔ بس یہی زندگی کی سچائی ہے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ کسی کی آہ یا بد دعا آپ کا پیچھا کرے، کسی کا صبر بھی آپ کے راستے میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ جب انسان اندر سے ٹوٹا ہے تو باہر سے خاموش ہو جاتا ہے۔ بات شکووں کی نئی نسلوں کی ہوتی ہے۔ دوست اور کتاب ہمیشہ نسلی رکھو، کبھی دھوکہ نہیں کھاؤ گے۔ زندگی کی مثال ہم لیڈروں کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ اچھے کی ہوتی ہے، لیکن اگر ایک بھی آئے تو چلنا ہی پڑتا ہے۔ کون کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ جب اللہ پاک کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ آج کی بات، مقصد جتنا بڑا ہوگا کامیابی اتنی ہی بڑی ہوگی۔ جو شخص آپ کی قدر نہیں کرتا، اس سے چپ چاپ دور ہو جانا ہی بہتر ہے۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ کوئی بھی تمہیں موٹیویٹ نہیں کرے گا، یاد رکھنا جو کرنا تمہیں کرنا ہے اور اکیلے کرنا ہے۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ وہ جگہ چھوڑ دو
جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے تو کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان۔ سب کو معاف کر کے سویا کرو، زندگی کل کی محتاج نہیں۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی، زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہو۔ زندگی میں اپناپن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، مگر اپنا ہے کون یہ وقت بتاتا ہے۔ محبت یا عزت کسی کو اتنی مت دو کہ وہ تمہاری قدر کرنا بھول جائے۔ زمین کی وکالت نہیں چلتی جب فیصلے آسمان سے اترتے ہیں۔ جس لہجے میں بات کرو اس لہجے میں سننا بھی سیکھو۔ دیواروں کے پاس کان ہو یا نہ ہو، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ مزاج میں تھوڑی سختی لازمی ہے، لوگ پی جاتے سمندر اگر کھارا نہ ہوتا۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہے۔ ضمیر کی عدالت میں جاتے رہا کیجیے، وہاں فیصلے سچے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ اکثر بدل جاتے ہیں جنہیں حد سے زیادہ عزت اور وقت دیا جائے۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا۔ مشکلوں کا آنا پارٹ آف لائف ہے اور ان میں سے ہنس کر باہر آنا آرٹ آف لائف ہے۔ یوں ہی نہیں ہوتی جنازوں میں بھیڑ، ہر شخص اچھا لگتا ہے چلے جانے کے بعد۔ اللہ اصلیت دکھا دیتا ہے، ہر رشتے کی، ہر تعلق کی، ہر محبت کی، ہر انسان کی سب دکھا کے آدمی سے پوچھتا ہے اب بتا تیرا میرے سوا کون ہے۔ ہر وقت اپنے تن اور من کو صاف کرو، کیا پتہ کب خدا سے ملاقات ہو جائے۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ دعا کیجیے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ جس مقام پر تم اللہ سے شکوہ کرتے ہو وہ مقام دراصل صبر اور شکر کا ہوتا ہے۔ خاموشیاں اس وقت بولتی ہے جب الفاظ چپ ہوتے ہیں۔ ٹن ٹنا ٹن ٹن تارا، کوئی نہیں مجھ سے پیارا، سنائے مجھ سے جلنے والے، آگے 10 ہیں پیچھے 12۔ پانی پوری ہوتی ہے، بھیل پوری ہوتی ہے، حلوہ پوری ہوتی ہے، بس یہ نیند پوری نہیں ہوتی۔ ایک دن ضرور آئے گا، کیونکہ 2 دن ایک ساتھ نہیں آ سکتے۔ جینا ہوگا مرنا ہوگا، لیکن گھر کا کام تو کرنا ہوگا۔ اچھے لوگ دنیا سے جلدی چلے جاتے ہیں، مجھے تو اپنی ٹینشن ہونے لگی ہے۔ آج میں نے 40 کلو آٹے کی بوری اٹھا لی، وہ تو شکر ہے خالی تھی ورنہ تو آج میں مر ہی گئی تھی۔ تیری ہونے لگی ہوں، تجھ میں کھونے لگی ہوں، باقی میں کل بتاؤں گی، ابھی میں سونے لگی ہوں۔ وہ پتھروں سے مانگتے ہیں اپنی مراد اقبال، ہم ان کے امتی ہیں جن کو دیکھ کر پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ تم بھی غالب کمال کرتے ہو، امیدیں انسان سے لگا کر شکایتیں خدا سے کرتے ہو۔ ظلم اور والدین سے بدسلوکی 2 ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا،
اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ ہے اور قدر کرنے والے بہت کم۔ دوست، دنیا کا سب سے بہترین تحفہ ایک اچھا دوست ہے، جو قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتی ہے۔ تہجد کی راتوں میں اٹھ کر دعا مانگنا گویا اللہ کے دربار میں اپنی فریاد پیش کرنا ہے، جہاں ہر دعا قبول ہونے کی امید رکھتی ہے۔ جب دنیا نیند کے سمندر میں ڈوبی ہوتی ہے، تہجد کے عاشق اپنے رب سے ملاقات کے لیے جاگتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے دعا مانگتے ہیں۔ تہجد کی دعائیں وہ نرم ہوا ہے جو دل کے خشک صحراؤں کو سرسبز بناتی ہے اور روح کو سکون دیتی ہے۔ تہجد وہ لمحہ ہے جب بندہ اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے اور اس کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے۔ تہجد کی عبادت وہ چادر ہے جو بندے کو دنیا کی سردی سے بچاتی ہے اور اسے اللہ کی رحمت کی گرمی عطا کرتی ہے۔ تہجد کی راتوں میں مانگی گئی دعا وہ تیر ہے جو ہر مشکل کے حرف کو چھید کر کامیابی تک پہنچاتا ہے۔ جب رات کا سناٹا ہر طرف چھایا ہوتا ہے، تہجد کے بندے اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہو کر اپنی زندگی کو روشنی سے بھر لیتے ہیں۔ تہجد کی راتوں میں گرنے والا ایک آنسو دنیا کی 1000 خوشیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے۔ تہجد کی دعائیں وہ روشنی ہے جو بندے کے دل کے اندھیروں کو دور کرتی ہے اور اسے امید کا دیا جلاتی ہیں۔ جب ساری دنیا خوابوں کی وادی میں کھوئی ہوتی ہے، تہجد والے اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں اور اپنی تقدیر بدل لیتے ہیں۔ تہجد کی عبادت وہ خزانہ ہے جو بندے کو دنیا و آخرت کی کامیابی سے نوازتا ہے اور اسے اللہ کا قرب عطا کرتا ہے۔ تہجد کی راتوں میں اٹھنا اللہ کی طرف سے ایک خاص دعوت ہے جو صرف اس کے چہتے بندے کو ملتی ہے۔ تہجد کی دعائیں وہ جادوئی لمحات ہیں جو بندے کے دل کو سکون اور روح کو طاقت بخشتے ہیں۔ تہجد وہ وقت ہے جب اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے اور ان کی ہر فریاد سنتا ہے۔ تہجد کی راتوں میں مانگی گئی دعا وہ پھول ہے جو اللہ کے دربار میں پیش ہوتا ہے اور اس کی خوشبو سے بندے کا دل معطر ہو جاتا ہے۔ تہجد کی عبادت بندے کو اپنی کمزوریوں سے نکال کر اللہ کی عظمت کے سائے میں لے جاتی ہے۔ تہجد وہ دروازہ ہے جو بندے کو اللہ کی رحمت کے وسیع سمندر تک لے جاتا ہے۔ تہجد کی عبادت وہ نور ہے جو بندے کے دل کے ہر کونے کو روشن کرتی ہے اور اسے گناہوں سے پاک کرتی ہے۔ تہجد کی دعائیں وہ چابی ہے جو بندے کے بند مقدر کے تالوں کو کھولتی ہے اور اسے کامیابی کی راہ دکھاتی ہے۔ تہجد کی راتوں میں اللہ سے مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، کیونکہ اس وقت اللہ کی رحمت اپنے انتہا پر ہوتی ہے۔ تہجد وہ لمحہ ہے جب بندہ اپنے رب کے سامنے اپنے دل کی ہر بات کھول کر رکھ دیتا ہے اور سکون پاتا ہے۔ تہجد کی راتوں میں اٹھ کر دعا مانگنا گویا اللہ کے دربار میں اپنی بخشش کی درخواست پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تہجد پڑھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔
ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہیے، قینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی دو کو ایک کر دیتی ہے اور قینچی ایک کو دو کر دیتی ہے۔ سنہرے حروف۔ 3 قسم کے لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھیں: جن لوگوں نے مشکل وقت میں ساتھ دیا، جن لوگوں نے مشکل وقت میں ساتھ چھوڑا، جن لوگوں نے مشکل وقت میں ڈالا۔ اپنی زندگی میں یہ 3 لوگوں کو کبھی نہ بھولیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور ہاں، ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر لیجئے، کیونکہ ایسی اسلامک ویڈیو میں ڈیلی اپلوڈ کرتی ہوں۔ دھوکہ۔ کبھی کبھی لوگ میٹھی میٹھی گفتگو کر کے آپ کو عزت نہیں، دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ زندگی میں وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں جو لوگ جھاڑو لگاتے ہیں، ورنہ تو پوچھا لگانے والے کو میں نے ہمیشہ پیچھے ہی ہٹتے دیکھا ہے۔ سنہرے حروف۔ اگر آپ کے پاس اپنے بچوں کی تربیت کے لیے وقت نہیں ہے تو یاد رکھیں، سماج کے پاس انہیں برباد کرنے کے لیے پورا وقت موجود ہے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ موجودہ حالات میں کبھی کسی سے بحث نہ کریں۔ اگر کوئی کہے کہ ہاتھی اڑتا ہے تو اس کو بتائیں کہ آج صبح ہمارے گھر کی تار پہ بیٹھا تھا۔ راستہ بدل لینا چاہیے جب آنکھوں کے پیچھے نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی نہ سمجھ سکے۔ دوسروں کی مدد کرنے کا وقت کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کا وقت سب کے پاس ہے۔ سبق۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ غلاموں سے سب سے پہلے تعلیم چھینی جاتی ہے، کیونکہ آزادی حاصل کرنے کی آوازوں کو چنگاری علم دیتا ہے۔ زندگی میں خوشیوں کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کتنا اچھا سوچ سکتے ہیں۔ اچھی سوچ اور بری سوچ آپ کے حالات کا تعین کرتے ہیں۔ اختلاف۔ اپنوں سے اختلاف بے شک رکھیں، لیکن کسی میدان میں اپنوں کو ہرانے کے لیے کسی دشمن کی صف میں کھڑا ہونا بے غیرتی، بے وقوفی اور منافقت ہے۔ کسی نے ایک دوست سے سوال کیا، اگر تمہیں اپنا دوست بھول جائے تو تم کیا کرو گے؟ اس نے بڑا خوبصورت جواب دیتے ہوئے کہا، دوست کبھی بھول نہیں سکتا، اور جو بھول جائے وہ دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ شکوے شکایت کی لت لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی اور انسان ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا۔ آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ جھوٹ بولنا آسان ہے، چھپانا مشکل ہے۔ سچ بولنا آسان ہے، سننا مشکل ہے۔ نفرت کرنا آسان ہے، جھیلنا مشکل ہے۔ انسان کہلانا آسان ہے، بننا مشکل ہے۔ ہمیشہ اس وقت بولیں جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے اور کوئی دوسرا بولے تو کڑوا۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ جاتے ہیں۔ ویڈیو پوری دیکھ کر جانا۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے،
ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ آج اگر انگریز ہمارے حکمران ہوتے تو بے شک دکانوں پر شراب تو بکتی، مگر انصاف کے لیے جج کبھی نہ بکتا۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ ہی کو قصوروار ٹھہرا دے گا۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اس میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ بہت سی غلطیاں ہوئی زندگی میں، لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوئی ان کا خمیازہ سب سے زیادہ ہے۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ رشتہ غلطی زندگی کا ایک صفحہ ہوتا ہے، لیکن رشتہ ایک پوری کتاب ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی پوری کتاب کو صرف ایک صفحہ کے لیے نہیں کھونا۔ کڑوا سچ، مر جانے والے شخص کے کپڑے اور جوتے ڈر کی وجہ سے کسی کو دے دیے جاتے ہیں، جبکہ موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، گھڑی اور زیورات وغیرہ نشانی سمجھ کر خود استعمال کرتے ہیں۔ جھوٹے شخص سے کبھی بھی بحث مت کرو، کیونکہ اسے اپنے جھوٹ پہ اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ آپ کے سچ کو بھی جھوٹا ثابت کر دے گا۔ کامیاب عورت وہ نہیں جو پیسے کما سکے، بلکہ کامیاب عورت وہ ہے جو گھر سنبھال سکے اور اپنے قابلیت سے گھر کو جنت بنا سکے۔ کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش رہ سکتا ہے، لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا طوق ہوگا۔ منافق لوگوں سے سنبھل کر رہے، یا پہلے تو آپ سے رو رو کر دکھ پوچھیں گے، پھر ہنس ہنس کر لوگوں کو بتائیں گے۔ جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں، مسکرا کر یوں ہی گزر جائیں جیسے آپ انہیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ یقین رکھیں نئی منزلیں آپ کے منتظر ہیں۔ اس دنیا میں ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہوتا ہے۔ جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے تو وہ تعلق ختم ہو جائے گا۔ دولت اتنی کمائیں کہ جب آپ بیمار ہوں تو آپ کے بچے ڈاکٹر کو لائیں، وکیل کو نہیں۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی پر کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ میں ایسے رشتوں کو نہیں مانتا جو دکھ درد میں سہارا بننے کے لیے تو غائب ہو لیکن تانے دینے کے لیے سب سے آگے نظر آئیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور ہاں ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت 5 نمازیں پڑھا کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے خاوند کی اطاعت کرے، جنت کے دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے پسند ہو کہ اللہ سے ملے اور اللہ اس پر راضی ہو تو چاہیے کہ مجھ پر درود زیادہ سے زیادہ پڑھا کرے۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ نہیں میرا رب راستے بنائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ ناپسند اللہ تعالیٰ کو وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہو۔ معجزے کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے، دعا کرنا، صبر کرنا اور یقین کرنا۔ اپنے دل و دماغ کو اس طرح تربیت دے کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ ویڈیو پوری دیکھ کر جانا۔ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جھک جانا یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ خدا پر چھوڑ دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دنیا میں کسی بندے کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن ضرور اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ حق بات کہنے سے زیادہ کوئی صدقہ نہیں۔ درود شریف۔ آپ کے گزرے دنوں میں بہترین دن وہی ہیں جس میں آپ نے کثرت سے درود پاک پڑھا اور اس دن آپ کا دل اندر ہی اندر ایک خوشگوار پرکیف سالوت محسوس کر رہا ہوگا۔ توفیق الہی اور ایسی محبت کا غلبہ رب کرے ہر روز محسوس ہو۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں تو خاک تھا، میں تو دھول تھا، مجھے کچھ نہ اپنا شعور تھا، میرے رب نے کتنا کرم کیا کہ درود پڑھنا سکھا دیا، الحمدللہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف۔ درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، پھر دیکھیں کیسے آپ کے کام آسان ہو جائیں گے، پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں سب دور ہو جائیں گی۔ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جس میں لا شریک بھی شریک ہے۔ ایک بار درود سلام پڑھنا بھی جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ میں نے کچھ لمحے خاموش رہ کر دیکھا ہے، میرا نام تک بھول گئے میرے ساتھ چلنے والے۔ فقیر کی بات، زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے، وہ یہ نہ دیکھے کہ کیا کر چکا ہے، بس فوراً وہاں سے راستہ بدل لے۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، کثرت ہے۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے کے باطن کو نور سے منور کر دیا جاتا ہے۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ جب موبائل سے بیلنس اور رشتوں سے پیار ختم ہو جائے تو لوگ گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یا اللہ، میری بہت سی دعائیں تیرے کن فیکون کے منتظر ہیں، اب تو فرما دے کن۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ یقین جانیے، جو کسی کے ساتھ کچھ برا کرتا ہے وہ اپنی ذات میں اس کی سزا بھگت رہا ہوتا ہے، بس ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ جب تمہارا دل تنگ ہو یا گھبرائے تو علم نشرح کو یاد کر لیا کرو، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہے کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اپنے حوصلوں کی پرواز اونچی رکھو، ایک دن مکان بھی بن جائے گا اور مقام بھی بن جائے گا انشاءاللہ۔ دنیا والے چہرے اور مال کو دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ کبھی کبھی انسان اتنا تھک جاتا ہے کہ
وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی باتیں کرنا چاہتا ہے۔ تم حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آتی ہو۔ صبر، جب زمین تمہیں تنگ لگے تو آسمان کی جانب دیکھنا، نم آنکھوں سے مسکرانا اور کہنا، اچھا تو ایسے راضی، میں بھی اسے راضی۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جن کو معاف تو کیا جا سکتا ہے لیکن تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ جب آپ اپنی بات بتانے اور جذبات کی وضاحت دینے میں ناکام ہو جائیں تو اس وقت سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ نہ جانے کون سی سازشوں کا ہم شکار ہو گئے کہ جتنے صاف دل تھے اتنے داغدار ہو گئے۔ تم صبح سویرے اٹھ کر منہ دھونے جاتے ہو، جانتے ہوئے کتنی بڑی نعمت ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو صبح سویرے اٹھ کر اپنے گردے دھلوانے جاتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو راتوں کو اٹھ کر اپنے زخموں پر دوائی لگاتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو تم گن بھی نہیں سکتے تو ان گنت نعمتوں کا شکر ہی ادا کر دیا کرو۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ۔ اس راستے پر کوئی چل ہی نہیں سکتا جس پر اللہ راضی نہ ہو۔ اللہ راضی پہلے ہوتا ہے، سفر بعد میں ملتا ہے۔ یہ قوم اگر جنت میں بھی چلی گئی تو دوزخ دیکھنے ضرور جائے گی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ شیشے کی بوتل سے خوشبو نہیں آتی، خوشبو اس کے اندر رکھے مواد سے آتی ہے۔ اسی طرح صرف مسلمان ہونا کافی نہیں بلکہ اپنے طریقے زندگی، اپنے چال چلن، اپنے گفتگو اور اپنے کردار سے ظاہر کرنا ضروری ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ آج کا انسان دولت خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قبروں میں جانے والے کتنے سکون سے سو رہے ہیں، لیکن دراصل سو ہم رہے ہیں وہ نہیں۔ اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو اور فرشتے آمین کہیں۔ انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ دنیا کے سبھی انسان بہت خوبصورت ہیں، بدصورتی تو ہمارے رویوں میں ہوتی ہے۔ برا چاہنے والوں کو بتا دو، عزت رب دیتا ہے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کرنا۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگے، اللہ پر چھوڑ دے، اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ سے پھر کہیں اور کہتے رہے۔ ہر مشین کے ساتھ ایک مینول بک ملتی ہے، انسان کی مینول بک قرآن مجید۔ نہ گورا رنگ حسن کی علامت ہے اور نہ کالا رنگ بدصورتی کی نشانی۔ کفن سفید ہو کر بھی خوف کی علامت ہے اور کعبہ کا غلاف کالا ہو کر بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سوچو آج ہم کالے اور گورے میں کتنا فرق کرتے ہیں۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ بخش دے گا سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ بیمار صحتیاب ہو جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں،
مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں، غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، اور بے شک سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس نے کہا حسن کی مثال دو، میں نے اٹھایا قلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، کامنٹ کرے، اور ہاں ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، کیونکہ ایسی ویڈیو میں ڈیلی اپلوڈ کرتی ہوں۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ بچوں کی نیند پوری کروانے کے لیے ان کی نمازیں قضا مت کرائیں۔ آپ سے سوال ہوگا، دنیا میں کوئی انسان کسی پر احسان نہیں کرتا، ہر کوئی اپنے فرائض پورے کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ آج کی اچھی بات، برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، یہی آپ کی سب سے بڑی اچھائی ہے۔ عبادت صرف جائے نماز پر ہی نہیں، یہ میٹھی زبان سے، اچھے الفاظ سے اور خوبصورت رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ ویڈیو پوری دیکھ کر جانا۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتی ہے۔ زندگی میں کوئی بھی غلطی کرے لیکن کسی کے لیے آپشن بن کر مت جئیں، ہر کسی کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو اوپر سے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ بہت شوق تھا مجھے سب کی فکر کرنے کا، ہوش تو تب آیا جب مصیبت میں کوئی فکر کرنے والا نہ ملا۔ نمک حرام اور بد نظر انسان کا پہلا شکار اس کا حسن ہے۔ عورت کو ایک ایسے میچور مرد کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کو بچگانہ حرکات کو برداشت کرے اور اسے منانے کا ہنر رکھتا ہو۔ عورت کو محبت ہونے میں بہت دیر لگتی ہے کیونکہ وہ وفا کو پہلے اور محبت کو بعد میں رکھتی ہے، اور وفا کرنا محبت کرنے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ قسمت اور بیوی تنگ تو کرتی ہیں لیکن جب ساتھ دینے پہ آئے تو زندگی بدل دیتی ہیں۔ بیوی کا قد اپنے شوہر سے چھوٹا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ جب بات کرنی ہو تو بیوی سر اٹھا کر بات کرے اور شوہر سر جھکا کر سنے۔ عورت مرد کی امیری یا غریبی سے بالکل متاثر نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ کوئی مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ کسی نے ماں سے سوال کیا کہ اگر آپ کے قدموں سے جنت لے لی جائے اور آپ سے کہا جائے کہ کچھ اور مانگ لو تو آپ خدا سے کیا مانگو گی؟ تو ماں نے بہت خوبصورت جواب دیا، میں اپنی اولاد کا نصیب اپنے ہاتھ سے لکھنے کا حق مانگوں گی، کیونکہ اس کی خوشی کے آگے میرے لیے ہر جنت چھوٹی ہے۔ مرد بھول جاتا ہے لیکن معاف نہیں کرتا اور عورت معاف کر دیتی ہے مگر بھولتی نہیں۔ کہ مرد اس عورت سے کبھی تعلق ختم نہیں کرتا جو عورت اس سے سچا پیار کرتی ہو۔ زیادہ امید مت رکھنا کسی سے، کیونکہ جتنا زیادہ لگاؤ ہوتا ہے اتنا ہی گہرا گھاؤ ہوتا ہے۔ سنا تھا پرویز قیامت کوئی کسی کا نہیں ہوگا، مگر یہ معاملہ تو دنیا میں ہی دکھائی دے رہا ہے۔ ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہم ہر ضروری بات اپنی ماں سے ہی سیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتانے سے فیصلے ہوتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ اس چیز کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر اپنی محبت ضائع کر دی، کیونکہ اللہ پاک وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس لوٹائے گا۔ مخلص لوگ روٹھ جائیں تو منا لیا کرو، مطلبی لوگ چھوڑ جائیں تو رب کا شکر ادا کیا کرو۔ اگر کوئی شخص اچھے لوگوں سے بھی کترانے لگے تو سمجھ جاؤ کہ کسی نے اس کا اعتبار بڑے سلیقے سے توڑا ہے۔
تعلق حرام قائم کرنا ہو تو ساری معیار کی دیواریں گرا دی جاتی ہے، اور تعلق نکاح کا قائم کرنا ہو تو معیار کی ساری دیواریں کھڑی کر دی جاتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اپنی ماں بہن کا نام لینے پر زبان کاٹ دینے کو تیار ہونے والا مرد دوسروں کو گالی ہمیشہ ماں بہن کی ہی دیتا ہے۔ مرد ایک چراغ کی طرح ہوتا ہے جو خود جل کر گھر میں افلاس اور بھوک ختم کر کے خوشیوں کی روشنی لاتا ہے۔ عورت کے 1000 روپ ہوتے ہیں مگر پیار وہ ہمیشہ سچے دل سے کرتی ہیں۔ محبت بھی نیکی کی طرح ہوتی ہے جس کی توفیق ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو دل سے اس کی چاہ رکھتے ہیں۔ نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے بہت مل جائیں گے لیکن اچھے اخلاق والے بہت کم ملیں گے۔ جب تک اس دنیا میں مرد کا وجود ہے تب تک دنیا کی سب سے خوبصورت مخلوق عورت ہے۔ دنیا میں کامیاب جوڑا صرف جرابوں کا ہوتا ہے کیونکہ ایک کے بنا دوسرا کسی کام کا نہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ توبہ کی مہلت ملنا بھی اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ موت انسان کو مار دیتی ہے لیکن اچھے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ کم پڑھی لکھی عورت جنہوں نے پڑھی لکھی عورت سے شادی کی ہے آج وہ تندور سے روٹی لینے کے لیے لائن میں کھڑے نظر آتے ہیں، اور جنہوں نے کم پڑھی لکھی عورت سے شادی کی ہے ان کا گرما گرم روٹی گھر میں بیٹھے ہی مل رہی ہے۔ زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کرو اور بدلہ اللہ پاک پر چھوڑ دو، اس سے زیادہ نفع کا بزنس نہیں دنیا میں۔ بڑی عجیب ہے یہ دنیا، یہاں جھوٹ بولنے سے نہیں سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خاموشی حکمت ہے مگر اس کو اختیار کرنے والے تھوڑے ہیں۔ دنیا کا سب سے مخلص شخص آپ کا والد ہوتا ہے۔ زندگی کے انمول سبق جو دل کو سکون اور عقل کو روشنی دیتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور ہاں ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے کیونکہ ایسی ویڈیو میں ڈیلی اپلوڈ کرتی ہوں۔ ملتے ہیں کل 3 بجے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔